بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ اور وہ مال جنہیں تم نے جمع کر رکھا ہے اور وہ تجارت جس کے ڈوب جانے کا تمہیں ڈر ہے اور وہ مکانات جنہیں تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، یہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ بد عمل قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کیوں پیش کی ہے؟ ایک حقیقت سمجھنے کے لیے۔ آج کل ایک موضوع جو ہمارے اور آپ کے درمیان بہت شدت کے ساتھ چرچے میں ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور محبت کا اظہار کریں، تو یہ چیز کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمارا اور آپ کا صحیح رویہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت کے اندر اسی بات کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا کہ دنیا میں انسان کو جتنی چیزیں بھی محبوب ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اگر اس کے خاطر دشمنوں سے مورچہ لینا پڑے تو وہ یہ بات زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ لوگ محبت کرتے ہیں اپنے باپ دادا سے، لوگ محبت کرتے ہیں اپنی آل اولاد سے، لوگ محبت کرتے ہیں اپنے بھائی بند سے، لوگ محبت کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، لوگ محبت کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، لوگ محبوب رکھتے ہیں اپنے اس مال کو جو کما کر کے جمع کیے رہتے ہیں کہ یہ کل کو کام دے گی، اس لیے اس کو بہت حفاظت سے رکھو۔
اور جس بزنس کے ذریعے کماتے ہیں اسے بھی محبوب رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بزنس فیل ہو جائے تو دنیا بھر کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ویسے ہی اپنے آرام اور اپنی حفاظت کے لیے جو مکان تعمیر کرتے ہیں وہ بھی عزیز رکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی یہ بیسک ضروریات میں سے ہے۔ یہاں کہا گیا کہ یہ جتنی چیزیں تم محبوب رکھتے ہو، ان سب سے زیادہ محبوب تم کو اللہ کی ذات ہونی چاہیے، ان سب سے زیادہ محبوب تم کو اللہ کے رسول کی ذات ہونی چاہیے، اور ان سب سے زیادہ تمہیں یہ بات پسند ہونی چاہیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی چیز آڑے آتی ہے، کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، کوئی چیز حائل ہوتی ہے، تو اس حائل کرنے کی جو کوشش ہے، جو جد و جہد ہے، اس کو ناکام بنانے کی تم کوشش کرو، جسے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے ختم کرنے، اسے توڑنے اور اسے مٹانے کی تم کوشش کرو، یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو گئی تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، یہ بات بھی بتائی گئی۔ کہا گیا کہ اگر زیادہ محبوب نہیں ہوئی اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات، یا اس راہ میں جو کوشش مطلوب ہے وہ، تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی اگر اللہ کو محبوب نہیں رکھے گا تو اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں اچھا آئے گا، اگر کوئی رسول کو محبوب نہیں رکھے گا تو اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں اچھا آئے گا، کوئی اس سلسلے میں کوئی کوشش اور جد و جہد نہیں کرے گا تو اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں بہت پسندیدہ آئے گا؟ نہیں۔ جو لوگ بھی اس راہ میں روڑا بنیں گے یا کوتاہی کریں گے، ان کے سلسلے میں اللہ کا فیصلہ انتہائی سنگین ہوتا ہے۔ پوری انبیائی تاریخ ہے، انبیاء سے جن لوگوں نے نفرت کی، انبیاء کی راہ میں جن لوگوں نے روڑے ڈالے، اللہ کے دین اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، اللہ نے انہیں مہلت تو ضرور دی، موقع تو ضرور دیا، لیکن اگر وہ حد سے گزر گئے تو ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ انتہائی سخت رہا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے مٹا دیا، ان سب کو، چاہے جس طریقے سے مٹایا ہو، اس کے طریقے الگ الگ تھے، انداز الگ الگ تھے، لیکن ان سب کو مٹا دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا کہ دعویٰ بھی کیا جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کیا جائے تو یہ ایک طرح کا فسق ہے، بدعملی ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ راہ راست بھی نہیں پا سکتے، کبھی راہ راست سے بالکل بھٹک جائیں گے۔ اصلاً یہ سورہ توبہ اور یہ آیتیں ان منافقین کے تناظر میں آئی ہیں جو منافقین کی دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور ایمان کے جو تقاضے تھے ان کو پورا نہیں کرتے تھے۔ نوبت آئی کہ دشمنوں سے مورچہ لیا جائے تو وہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے، اس لیے کہا گیا کہ یہ تمہارا جو طرز عمل ہے راہ فرار اختیار کرنے کا، یہ فسق ہے، اور ایسے لوگ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اتنی شدید وعید، اتنی شدید دھمکی جو دی گئی، کیوں دی گئی؟ ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہ ہم اللہ کو محبوب رکھیں اس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب رکھیں ساری دنیا میں ہر ایک سے زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز بھی ہم سے مطلوب ہے رسول کے احسان کی وجہ سے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ رسول کا احسان کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ یقیناً یہ بڑا احسان ہے، اس لیے کہ اسی پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن عام لوگوں کی طرح نہیں پہنچایا، اپنی جان کھپا کر کے پہنچایا، یہ احسان ہے۔ اور ہماری بھلائی کی خاطر جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا انہوں نے۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ اس بات پہ اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، لیکن عملی طور پہ اللہ کے رسول نے کیا 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 ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ غور کیجئے، خود اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ لوگ جہنم کے گڑھے کی طرف، آگ کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں دوڑ دوڑ کے، اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے ان کو وہاں سے کھینچ رہا ہوں تاکہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں۔ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ کے جان کے در پہ ہوتے تھے۔ اس وقت پھر کون خیر خواہی کرتا ہے، کون کسی کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اور آپ کا جو کردار ہے وہ تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ آپ گئے طائف کے لوگوں کو راہ راست بتانے کے لیے، ان لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی اور فرشتوں کو بھیج دیا گیا کہ ان بدتماشوں کو ہلاک کرنے کے لیے جیسا کہیں ویسا کر دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑ الٹ دوں، یہ سب پس جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا کیا اسوہ تھا، کیا کردار تھا؟ کہا کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی آئندہ نسل ایمان لائے۔ اتنی خیر خواہی، اتنا احسان، یہ تھا آپ کا کردار۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ سارے انسانوں کو آپ کو اپنا محبوب سمجھنا چاہیے۔ صرف اسی پہلو سے نہیں، آپ جس پہلو سے دیکھنا چاہیں، عورتوں کو جتنا انہوں نے کچلا تھا، دبایا تھا، آپ نے جتنی عزت دلوائی اور جتنے حقوق دلوائے، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اور جس سلوک کی تعلیم دی کہ لوگ خود اس سلوک سے متاثر ہو کر کے آپ کو اپنے سارے متعلقین سے زیادہ چاہنے لگتے تھے۔ اب آپ کے پاس ایک غلام تھا زید، ان کے ماں باپ کو اور چچا کو پتہ چلا کہ یہ محمد کے پاس غلام ہے، وہ چھڑانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، یوں ہی پکڑ کر کے لے آیا گیا اور بیچ دیا گیا، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، میں زبردستی ان کو غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتا۔ اب ماں باپ میں سے چچا نے اس بچے سے کہا کہ چلو تم اب گھر چلو ہمارے ساتھ۔ اس بچے نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھ دیا باپ نے بھی اور چچا نے بھی کہ کیوں جانا نہیں چاہتے؟ ان کا جملہ تھا کہ میں نے ان کے پاس وہ چیز دیکھی ہے جو میں نے کہیں نہیں دیکھی، اس لیے میں انہی کے پاس رہوں گا، ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کیا چیز دیکھی تھی؟ ان کا حسن سلوک دیکھا تھا، ان کا طرز عمل دیکھا تھا، ان کا رویہ دیکھا تھا۔ تو ایک بچہ بھی ان کی شفقت اور محبت کو اتنا محسوس کر رہا تھا۔ اور بڑے ثمامہ بن آسال اپنے قوم کا لیڈر تھا، پکڑ کے لایا گیا قید کر کے۔ آپ نے کہا کہ انہیں مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ 3 دن تک بندھے رہے،
لیکن ان کے کھانے پینے اور ان کے سارے آرام کا لحاظ کرنے اور اہتمام کرنے کی بھی آپ نے ہدایت کی۔ تیسرے دن آپ نے حکم دیا کہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ وہ شخص گیا اور پھر لوٹ کے آیا اور کہا کہ میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہاں گرفتار کیے جانے سے پہلے آپ سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور آج آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس وقت اس کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا اللہ کے رسول نے، اس رویے سے متاثر تھا۔ کیا رویہ تھا؟ رویہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ کھانے پینے رہنے سہنے کا جو انتظام تھا یہ بھی تھا، لیکن آپ نے شروع میں باندھے جانے کے بعد اسے کہہ دیا کہ اسے کھول دو۔ کھول دینے کا مطلب بھاگ جائے گا۔ آپ سے سبوں نے کہا، اللہ صحابہ کرام میں سے کیے تو بھاگ جائے گا، کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس لیے کہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم قیدیوں کو صرف ستاتے ہیں، اس کے انسانی حقوق کو سلب کرتے ہیں، آپ نے اسے کھول دینے کا بھی حکم دیا کہ وہ آزاد رہ کر کے بھی مشاہدہ کر لے کہ ہم کون لوگ ہیں، کیسے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں یہ تبدیلی آ گئی اور وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھنے لگا۔ تو یہ وہ چیز ہے، دنیا میں کسی سے بھی محبت کی جاتی ہے تو کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لوگ محبت کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ تاج محل کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ گلاب کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اسی لیے تو بڑا خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور آپ بھی ہمارے سامنے تھے۔ ایک وقت میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور ایک وقت آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، آپ کا چہرہ ہمیں زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ بہت مشہور صحابی ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ عورتوں نے خوبصورت نہیں جنا ہے، اور آپ ویسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ آپ کے آس پاس رہنے والوں کا بیان ہے۔ تو چاہے ظاہری حسن و جمال مانے، چاہے باطنی حسن و جمال مانے، کیریکٹر اور اخلاق، ان سب کے لحاظ سے آپ بہت اعلیٰ اور افضل تھے۔ اسی طرح انسان سے محبت کی جاتی ہے اس کے خوبیوں کی وجہ سے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ ذہانت ہو، جو بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم تو کسی کو تھا بھی نہیں، آپ سے زیادہ ذہین بھی کوئی نہیں تھا کہ ہر چیز کو فوراً سمجھ لیں۔ تو دنیا بھی جو آپ کو محبوب رکھتی ہے، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، آپ کی خوبیوں کی وجہ سے۔ اب اگر معاملہ ایسا ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو محبوب رکھنا نہیں چاہیے، وہ لوگ صحیح نہیں سمجھتے، ان کی سمجھ میں ٹیڑھ ہے، ان کے سمجھ میں جھول ہے۔ جس پیمانے پر بھی وہ دنیا میں کسی چیز کو محبوب رکھتے ہیں، ان سارے پیمانے پر اللہ کے رسول کی ذات سے بہتر کوئی نہیں ہے جس سے محبت کی جائے۔ اب ہمارے کچھ خیر خواہ لوگ مرغوبیت کی وجہ سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تو اس کا اظہار ہی کرنا کون ضروری ہے؟ ہمارے خیر خواہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
اس چیز کا اظہار اگر نہ کیا جائے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو یہ تک سکھایا، جس سے محبت کرتے ہو اس سے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک بہت مشہور آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے۔ اب اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اللہ والا تو ہے ہی، وہ نیک عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ والا تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے بھی کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اظہار کرے۔ بغیر اظہار کی دنیا سمجھتی نہیں کہ یہ کون ہے، بغیر اظہار کی دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر خوبی کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے احساسات کیا ہیں، اس کی چاہت کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار ضروری ہے، جس طرح مسلمان ہونے کا اظہار ضروری ہے۔ کل کو اگر یہ لوگ مطالبہ کر دیں کہ تم یہ نہیں کہو کہ میں مسلمان ہوں، تو ہم لوگ کہنا چھوڑ دیں گے، اور اگر ہم لوگ چھوڑ دیں تو ہم میں اور غیروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ایشو جو چھڑا ہے، یہ تو ان کے نفرت اور ان کے بغض اور حسد کا اظہار ہے، لیکن یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے امتحان ہے۔ امتحان کیسے ہے؟ رسول سے محبت کا ایشو یا ایجنڈا ایسا ہے جس میں اس امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسلک رکھتا ہو، کوئی مذہب رکھتا ہو، کوئی فکر رکھتا ہو، لیکن سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ چیز ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اگر ہم اسی ایجنڈے پر متفق ہو جائیں، اسی ایشو پر ایک ہو جائیں اور اپنی متحدہ کوشش کریں تو ہماری قوت کا رنگ بدل جائے گا۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو فراہم کیا ہے، کاش کہ ہم اور آپ اس کی قدر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔